السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کی پہلی جلد جو ہے، پہلا والیوم جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اور دوسرا والیوم میں جو ہے کتاب الویو میں جو ہم تقریباً آخر میں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس میں ہے باب ہے گزشتہ ابواب کے متعلقات کا بیان ہے کتاب الویو میں، اور حدیث نمبر ہے 3016۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ وہ ہلکا سا احسان اور اچھی خوشبو ہے۔ حدیث نمبر 3017۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تحفے کو واپس نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3018۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ واپس لینے والا کہہ کر کے اسے چاٹنے والے کتے کی طرح ہے، ہمارے لیے بری مثال نہیں۔ حدیث نمبر 3019۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو برابر اس طرح ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لے لو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ سارے تیرے ساتھ مساوی حسن سلوک کریں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ میری والدہ نے کہا، میں راضی نہیں حتیٰ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عرض کیا، میں نے عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو ایک عطیہ دیا ہے، اور اللہ کے رسول اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی باقی اولاد کو بھی اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ واپس آئے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ حدیث نمبر 3020۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ہبہ کر کے واپس نہیں لے سکتا، البتہ والدین اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کر کے واپس لے سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3021۔ ابن عمر و ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ عطیہ دے کر واپس لے، مگر والد جو اپنی اولاد کو عطیہ دیتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو عطیہ دے کر واپس لے کتے کی طرح ہے، جو کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ شکم سیر ہو جاتا ہے تو کہہ کر دیتا ہے، پھر اسے کھانے لگتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3022۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے ایک نوعمر اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس کے عوض اسے 6 نوعمر اونٹنیاں دیں، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، فلاں شخص نے مجھے ایک اونٹ بطور ہدیہ پیش کیا تو میں نے اس کے عوض اسے 6 اونٹنیاں دیں، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوا۔ اب میں نے عزم کر لیا کہ میں صرف کسی قریشی، انصاری، ثقفی یا دوسری شخص کا ہدیہ ہی قبول کروں گا۔ حدیث نمبر 3023۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی عطیہ دیا جائے اور وہ کشائش پائے تو اس کا بدلہ دے، اور جو شخص کشائش نہ پائے تو اس کی تعریف کرے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے احسان کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ اور جو شخص ایسی چیز ظاہر کرنے کی کوشش کرے جو اسے نہیں دی گئی تو وہ جھوٹ کے 2 سوٹ پہننے والے کی طرح ہے، دوہرا جھوٹ بولنے والے کی طرح۔ حدیث نمبر 3024۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس کے بھلائی کرنے والے سے نے کہا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے، تو اس نے اس کی بہت اچھی تعریف کی۔ حدیث نمبر 3025۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہ کیا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہ کیا۔ حدیث نمبر 3026۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تو مہاجر صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم جس قوم کے ہاں قیام پذیر ہیں وہ مال کثیر ہونے کی صورت میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے اور مال قلیل ہونے کی صورت میں بہترین غم خوار ہونے میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ انہوں نے ہمیں کام کرنے سے روک رکھا ہے اور منافعت میں برابر شریک کر رکھا ہے، حتیٰ کہ ہمیں تو اندیشہ ہے کہ سارا اجر وہی لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3027۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہم تحائف دیا کرو کیونکہ تحفہ عداوت دور کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3028۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہم تحائف دیا کرو
کیونکہ تحفہ سینے کا کینہ دور کر دیتا ہے اور پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھور کا ایک حصہ ہی ہو۔ حدیث نمبر 3029۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہیں کی جانی چاہیے: تکیہ، تیل اور دودھ۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے، کہا گیا تیل سے خوشبو مراد ہے۔ حدیث نمبر 3030۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ وہ جنت سے آئی ہے۔ ترمذی، روایت مرسل ہے۔ حدیث نمبر 3031۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا میرے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو عرض کیا فلاں کی بیٹی یعنی میری اہلیہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کروں، اور اس سے نے یہ بھی کہا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور بھی بھائی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے جو اس لڑکے کو دیا ہے وہ ان سب کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مناسب نہیں، اور میں تو صرف حق بات پر ہی گواہی دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 3032۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب پہلا پھل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی آنکھوں اور ہونٹوں پر لگاتے اور دعا فرماتے اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس کا آغاز دکھایا ہے اسی طرح ہمیں اس کا اختتام بھی دکھانا۔ پھر آپ اسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے کسی بچے کو دے دیتے ہیں۔ کتاب البیوع میں ہے باب اللقطہ، لقطہ کا بیان۔ لقطہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ایسی جگہ سے ملے جو کسی شخصی ملکیت میں نہ ہو، مثلا راستے میں پیسے وغیرہ مل جائیں اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اسے اٹھا لینا۔ حدیث نمبر 3033۔ زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ سے لقطہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ملنے والی چیز کی تھیلی اور اسے باندھنے والی رسی کی پہچان رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کر، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ورنہ تو اسے اپنے استعمال میں لے آ۔ اس نے گمشدہ بکری کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو فرمایا اسے پکڑ لے، وہ تیرے لیے ہے یا تیرے کسی بھائی کے لیے یا پھر بھیڑیے کے لیے۔ اس نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے کیا سروکار، پانی کا مشکیزہ اس کے پاس اور پاؤں اس کے مضبوط ہیں، پیاس لگنے پر گھاٹ پر آئے گا اور درخت کے پتے کھائے گا حتیٰ کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے گا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال تک اعلان کر، پھر اس چیز کو باندھنے والی رسی اور اس کی تھیلی کی پہچان رکھ، پھر اسے استعمال میں لا، البتہ اگر اس کا مالک آ جائے تو پھر اسے اتنی قیمت ادا کر۔ حدیث نمبر 3034۔ زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گمشدہ چیز کو پناہ دے اور اس کا اعلان نہ کرے تو وہ خود گمراہ ہے۔ حدیث نمبر 3035۔ عبد الرحمن بن عثمان تمیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3036۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ سے درخت پر لٹکے ہوئے پھل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ضرورت مند شخص جو کہ کپڑے میں ڈال کر لے جانے والا نہ ہو وہاں سے کھا لے تو اس پر کوئی مضائقہ نہیں، اور جو شخص وہاں سے کچھ ساتھ لے آئے تو اس پر 2 گنا تاوان اور سزا ہے، اور جو شخص جنس کے ڈھیر لگ جانے کے بعد وہاں سے ڈھال کی قیمت کے برابر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اور گم شدہ اونٹ اور گم شدہ بکری کے بارے میں بھی دوسری چیزوں کی طرح ہی ذکر کیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ سے لقطہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شارع عام اور بڑی بستی سے ملے تو پھر 1 سال تک اس کا اعلان کر، اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کے حوالے کر، اور اگر کوئی مالک نہ آئے تو پھر وہ تیری ہے، اور اگر وہ کسی بے آباد قدیم جگہ سے ملے تو پھر اس میں مدفن خزینے میں 5واں حصہ ہے۔ نسائی ابو داؤد نے بھی انہی سے روایت کیا اور حدیث سے آخر تک مروی ہے۔ حدیث نمبر 3037۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ علی بن ابی طالب کو 1 دینار ملا، وہ اسے فاطمہ کے پاس لے آئے اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ نے اس میں سے کھایا۔ جب اگلے روز ہوا تو ایک عورت دینار کا اعلان کرتی ہوئی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دینار واپس کرو۔ حدیث نمبر 3038۔ جارود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز اگر وہ اعلان کیے بغیر اٹھا لی جائے تو وہ آگ کا شعلہ ہے۔ حدیث نمبر 3039۔ ایاز بن حمار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گری پڑی چیز پائے تو 1 یا 2 عادل شخص گواہ بنا لے اور اسے چھپائے نہ اسے غائب کرے، اگر اس کا مالک پالے تو وہ چیز اسے واپس کرے ورنہ اللہ کا مال ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3040۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی، کوڑے، رسی اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کے بارے میں ہمیں رخصت عنایت فرمائی کہ آدمی اس طرح کی گری پڑی چیز اٹھا کر استعمال کر لے۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اس میں ہم نے کتاب البیوع کا جو چیپٹر ہے اور اس میں جو باقی سب چیپٹر بیان ہو رہے تھے وہ سارے ہم نے کور کر لیے ہیں. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.